السلام علیکم جی، فیاض نامی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے وقت آگے گزرتا جا رہا ہے اس طرح سے سیما حیدر کا کردار جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، اور سیما حیدر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ سیما حیدر کے سہولت کار بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ گھنونے چہرے بھی سامنے آ رہے ہیں اور روشن عظیم صاحب ان کو بے نقاب کرتے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے پی سنگھ صاحب کے حوالے سے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ اے پی سنگھ صاحب نے پاکستان کے کچھ یوٹیوبر سے رابطہ کیا ہے، اور سیما حیدر نے بھی کچھ یوٹیوبر سے رابطہ کیا ہے، اور کچھ یوٹیوبر تو ایسے ہیں جو غلام حیدر کے بہت کلوز ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کر غلام حیدر اکثر انٹرویوز بھی دیتے ہیں اور وہ غلام حیدر کے پاس ہی رہتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا گیا۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے پی سنگھ نے ان لوگوں سے رابطہ کیوں کیا اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اے پی سنگھ نے ان لوگوں کو انٹرویو دینے کے لیے یا اس طرح کے کسی معاملے کے لیے رابطہ نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے رابطہ کیا گیا ہے، اور ان کے ذریعے غلام حیدر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور غلام حیدر سے کچھ ایسے سٹیٹمنٹ یا ایسی چیزیں کچھ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر ان کا استعمال کر کے کروانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا بعد میں انہیں نقصان ہو سکے، جس کا بعد میں اے پی سنگھ صاحب فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ اپنی اس کوشش میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ اس میں میں پاکستانی یوٹیوبرز کو بھی کہوں گا کہ وہ اس حوالے سے بڑا محتاط ہو کے اپنے فرائض انجام دیں، کیونکہ اس حوالے سے اس وقت ان کا پورا پروپیگنڈا جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب وہ بس اپنی ڈوبتی نیا کو کنارے لگانے کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے یہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا پھر لیگل ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ جاننے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ غلام حیدر کے پاس کون کون سے وٹنسز موجود ہیں، کیا اس کا لیگل ایکشن ہے، وہ بھارت میں جا کر کیا کرے گا، مختلف طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا مقصد کوئی اچھائی کرنا نہیں، یہاں پہ بھی وہ اپنا کردار جس طرح کا ان کا ہے وہ وہی کریں گے، اور لیکن میں بتا دوں کہ اس میں ڈیفینیٹلی وہ ناکام ہوں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہوگا، کیونکہ روشن عظیم صاحب ایک پروفیشنل وکیل ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے اور رکھ دوں کہ بھارت سے بھی ہمارے ساتھ کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں اس طرح کی چیزیں اپڈیٹس بتاتے رہتے ہیں، گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اور روشن عظیم صاحب بنانا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ روشن عظیم صاحب ایک پروفیشنل وکیل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، پڑھاتے بھی ہیں مختلف اداروں میں، اور وہ اس کیس کو بڑا کیئرفلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی لیگل پلاننگ کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ مجھ سے بھی سیکرٹ رکھتے ہیں یا میرے ساتھ تھوڑی بہت شیئر کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ بے فکر رہیں، یہ جتنی بھی کوشش کر لیں انشاءاللہ غلام حیدر کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اے پی سنگھ نے پچھلے دنوں میں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ مندروں کو تالا لگا دینا چاہیے۔ تو بہت افسوسناک چیزیں ہیں، یہ تو بھارت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں جس سے ان کو شہرت ملتی رہے، سستی شہرت ملتی رہے، چیپ پاپولیرٹی ملتی رہے، اس طرح کے کام یہ کرتے رہتے ہیں۔ پر اس پہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ریلیجیس میٹر ہے، اس پہ بھارتی اداروں کو دیکھنا چاہیے، بھارتی عوام کو دیکھنا چاہیے۔ نربھیا کیس میں بھی آپ ان کا دیکھ لیں، اگر یہ اتنا ہی اچھے انسان ہیں، اتنا ہی انہیں انصاف، پیار اور یہ ساری چیزوں سے لگاؤ ہے، تو یہ نربھیا کیس میں جو دوشی تھے، جو مجرم تھے، ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو کیونکہ وہاں پہ بھی، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ان جو نردوشی تھے، جو دوشی تھے، اس کے جو مجرم تھے اس کا کیس کے، نربھیا کیس کے، ان کا ساتھ دیا،
اور ان کی ڈیتھ پنشمنٹ کو بھی رکوانے کی کوشش کی، اور ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ مندروں کو تالا لگایا جائے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا سیما مکھن جیسی ہے، پھر اس کے راکھی باندھ لی، پھر پاکستان مرد آباد جیسے نعرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بیڈلی یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ بہرحال ہم انہیں یہی کہیں گے کہ یہ محلے کی پھپے کٹنے آنٹی نہ بنیں، یہ اپنی چپ کر کے وکالت کریں اور ہیلدی کمپٹیشن کریں، اور ہم روشن عظیم صاحب کی طرح جو ایویڈنس ہے یا لیگل پوائنٹس ہیں وہ سامنے لائیں۔ اور ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ اس کیس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب سے روشن عظیم صاحب اس کیس میں آئے ہیں، نئی سے نئی اپڈیٹس، بہت سارے چہروں کو بھی روشن عظیم صاحب نے بے نقاب کیا، انہیں ڈسکلوز کیا، جیسے کہ سیما حیدر کے بھائی بہنیں، کزنز، اور وٹنسز بھی سامنے لے کر آئے۔ ابھی اہم ویڈیو ابھی روشن عظیم صاحب کی آنی ہے، اس شخص کو بے نقاب کیا جائے گا کہ جس میں اپنا سیما حیدر کا اور سچن کا رابطہ کروایا تھا۔ اور یہ رابطہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس شخص کے ڈسکلوز ہونے کے بعد میرا نہیں خیال کہ سیما حیدر کسی کو منہ دکھانے کے لائق رہے گی۔ اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ اس وٹنس، اس جو ایک گھنونا چہرہ ہے جو ابھی تک چھپا ہوا ہے، کسی کو نہیں معلوم، نہ سیما حیدر نے اس کے اوپر بات کی، نہ اے پی سنگھ نے اس کے اوپر بات کی، نہ سچن نے بات کی، نہ بھی غلام حیدر نے بات کی۔ یہ فیس فرسٹ ٹائم جو ہے وہ غلام حیدر کے وکیل ایڈوکیٹ روشن عظیم صاحب اس کو ڈسکلوز کرنے جا رہے ہیں، اور اس انکشاف کے بعد، اس چہرے کے سامنے آنے کے بعد، سیما حیدر جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دوں، یہ جو رابطہ ہوا ہے نا، یہ جو کانٹیکٹ ہوا ہے سیما حیدر کا اور سچن کا، یہ پب جی سے نہیں ہوا، یہ کسی اور طریقے سے ہوا ہے، اور اس چیز کے بھی ہمارے پاس ایویڈنس آ چکے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں، ہم صرف باتیں نہیں کرتے، پریکٹیکل چیزوں کو پرفارم کرتے ہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک کیس ہمارے پاس موجود تھا جس میں ایڈوکیٹ تھا، دوازارہ کیس میں، اس کو بھی اسی طرح نٹوریس گینگ نے ابڈکٹ کر لیا تھا، اور اس میں بھی وہ کہا جاتا تھا کہ یہ لو میرج ہے، ایٹ دی اینڈ ہم نے اس کو پروو کیا کہ یہ کڈنیپنگ ہے۔ تو ہم پریکٹیکل، اور اس کیس میں بھی پریکٹیکل کام کر کے دکھائیں گے۔ ان کا رابطہ، ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، پب جی گیم سے نہیں ہوا، اور اس چیز کے ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم وہ ایویڈنس بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سچن کا اور سیما حیدر کا رابطہ کس طرح ہوا تھا، اور رابطہ کروانے والا شخص کون تھا، اور وہاں جا کے اس کے عزائم کیا ہیں۔ اور ایک چیز اور، سیما حیدر سے بھی بچوں کو بھی خطرہ ہے، بچوں کو خطرہ کس طرح سے ہے، اور سیما حیدر کو بچوں سے کس طرح نقصان پہنچا سکتی ہے بچوں کو، اور اس حوالے سے وہ اس سے پہلے کیا کیا اٹیمپٹ کر چکی ہے، یہ چیزیں بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ والا ویک جو ہے وہ بہت اہم ہے، تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کیس کو فالو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی سپورٹ سے اور تعاون سے غلام حیدر کو بچے اس کے ملیں گے، اور جو لوگ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں میں ان کا بھی بہت مشکور۔ بہت سارے لوگ مجھے فون کال کرتے رہتے ہیں، ان کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ چونکہ پوری دنیا سے فون آ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا، ناروے، بیلجیم، سعودی عرب، دبئی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ، بھارت سے تو بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بھارت کا میڈیا بکاؤ میڈیا ہو چکا ہے، اور